پر دل جلا بخشتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اب ہم حضور غوث العظم کی شان کے حوالے سے جب یہ دیکھتے ہیں تو بے شمار مماثلت اور بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں یہ نظر آتی ہیں کہ جس انداز کے اندر اللہ رب العزت نے جو مقام و مرتبہ حضور سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اسی کی مماثلت کے ساتھ اللہ رب العزت نے حضور غوث العظم کو وہ شان بھی، وہ عظمت بھی، وہ رفعت بھی عطا فرمائی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور غوث العظم اور سرکار علیہ السلام کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی آمد سے قبل ہر نبی نے آنے والے نے بتایا کہ آنے والا ایک مکرم مطہر مبارک ہستی ہے جس نے آنا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ادھر انبیاء بشارتیں دے رہے ہیں کہ نبی آخر زمان تشریف فرما ہونے والے ہیں، اور یہاں پر خود حضور علیہ السلام نے حضور محبوب سبحانی کے والد گرامی کو بشارت دی کہ تمہارے ہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کا نام ساری دنیا کے اندر لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور غوث العظم اور سرکار علیہ السلام کے اندر کس طرح کی مماثلت ہمارے سامنے نظر آتی ہے، عزیزان گرامی قدر، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی نبوت جہاں پر عام ہے، حضور غوث العظم کی ولایت بھی عام ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اسی طرح اللہ رب العزت نے یہاں حضور غوث العظم اور سرکار علیہ السلام کے اندر بے شمار مماثلتیں پیدا فرمائی ہیں کہ اللہ کے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر جو بعثت نبوی کا مقصد تھا کہ وہ توحید تھی، لوگوں کے اندر اعلیٰ اخلاق کو زندہ کرنا تھا، لوگوں کے اندر جو انسانیت ہے اس کو بیدار کرنا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، حضور غوث العظم جب تشریف لاتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں، ہم نے یہ تاریخ پڑھی ہے کہ اخلاقی قدریں روبہ زوال تھی اور ان کے اندر کس طرح کے معاملات تھے۔ اسی وجہ سے آپ نے توحید کو فروغ دیا ہے، رسالت نبوت کے حوالے سے جو پیغامات تھے ان کو عام کیا ہے، ان کو زندہ کیا ہے۔ اسی کی بدولت آپ کو محی الدین کا لقب بھی عطا ہوا ہے، یہ بھی آپ ہی کا خاصہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضور غوث العظم اور سرکار علیہ السلام کے درمیان میں کس طرح کی مماثلتیں رکھی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جو پیغام سرکار علیہ السلام لے کر آئے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پیغام کو عام کیا ہے، لوگوں کے اندر عشق و محبت اور الوہیت کے حوالے سے فروغ دیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور غوث العظم کی تعلیمات کے حوالے سے جب ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم یہ پرکھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج جب سب سے پہلے بات کی جاتی ہے نا کہ یار اس کی تعلیم وہ کیا لے رہے تھے، عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلے دیکھیں گے ان کی تعلیمات کیا ہیں۔ اگر اللہ کے نبی نے 40 سال تک، آپ نے 63 سال کا عرصہ ہے اور آپ نے جو تبلیغ کی ہے، حضور غوث العظم نے 40 سال تک آپ نے مسند تدریس پر وہاں پر درس و بیان کیا ہے اور حضور علیہ السلام کے پیغام کو عام کیا ہے۔ لوگوں کے اندر عملی طور پر جس انداز کے اندر تھا حضور علیہ السلام کا پیغام عام کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، آج یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ طریقت الگ ہے، شریعت الگ ہے، ہم طریقت والے ہیں، ہمارا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دونوں راہیں جدا جدا ہیں۔ حضور غوث العظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ طریقت شریعت کے تابع ہے، شریعت ہوگی طریقت کے تابع ہوگی، طریقت کا سارا مدار شریعت کے تابع رہ کر ہو سکتا ہے۔ اور اگر تم کامیابی چاہتے ہو، تم اپنا ولایت کے اوپر رہنا چاہتے ہو تو تمہیں شریعت مطہرہ کے اوپر عمل کرنا ہوگا، اسی دائرہ کار کے اندر رہنا ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، پھر اخلاقی اقدار کے حوالے سے بات کرتے ہوئے میں بات کو مختصر کروں گا۔ عزیزان گرامی قدر، حضور سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز کے اندر اعلیٰ اقدار کو فروغ دیا ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے بھی اسی طرح سے اعلیٰ اقدار کو زندہ کیا ہے، لوگوں کے اندر جانگزی کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود جہاں پر بھی کوئی بھی شخص موجود ہے، جب حضور غوث العظم کا نام آتا ہے، تعلیمات کی بات آتی ہے، وہ سب کے سامنے آ جاتا ہے۔ حضور غوث العظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اب
جب فسق فجور فتنہ ہر طرف عام ہو رہا ہے اور اسلام مدد کے لیے پکار رہا ہے، اور اگر کوئی آنے والا اسلام کا نام لینے والا کلمہ طیبہ پڑھنے والا اسلام کی طرف نہیں آ رہا ہے، تو فرمایا کہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ایک کتا ہے کہ جو اپنے مالک کی زراعت کا، اپنے اس کے پیشے کا ہر چیز کا خیال کرتا ہے، اور ایک وہ بندہ ہے کہ جس کو جتنی مرضی چاہتا ہے وہ جتنی مرضی مرتبہ چاہتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے، لیکن وہ حق بندگی ادا نہیں کرتا ہے۔ تو افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس سے تو پھر وہ کتا بہتر ہے کہ جو اپنے مالک کے ہر چیز کی حفاظت بھی کرتا ہے، چند ٹکڑے مل جاتے ہیں اس کا وفادار بن جاتا ہے، اس کا شکر گزار بن جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا، اور اگر حق بندگی ادا نہ کر سکے تو پھر افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم نے کچھ بھی ادا نہیں کیا ہے، ہم اپنے مشن سے، ہم اپنے مقصد سے ہٹ گئے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، جب ہم ان چیزوں سے ہٹیں گے تو ہمارے لیے پریشانیاں ہوگی۔ آج کے دن کا پیغام بھی، حضور غوث اعظم کی تعلیمات بھی ہمارے لیے یہی ہیں کہ جو اللہ کا ماننے والا ہے، اللہ کے نبی کا ماننے والا ہے، حضور غوث اعظم کا ماننے والا ہے، اولیاء صالحین کا ماننے والا ہے، اس کے لیے سب سے بنیادی بات یہی ہے کہ وہ تعلیمات مصطفیٰ پر عمل پیرا ہو۔ حضور غوث اعظم کا نام لینے والے تعلیمات غوث اعظم کی طرف آئیں گے تو کامیابی اور کامرانی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمارا یہاں پر جمع ہونا، مل بیٹھ کر ذکر اذکار کرنا اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ میں بار دیگر صاحبزادہ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس موقع پر خطاب کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس خاندان سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی عقیدتوں کو، وابستگیوں کو اس خانوادے کے ساتھ خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب مفتی محمد ریحان رضا صاحب جو کہ بارگاہ غوث اعظم میں اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ ملتمس ہوں محترم المقام حافظ محمد ذوالفقار صاحب سے کہ آپ آئیں بارگاہ غوث اعظم میں اور آستانہ عالیہ قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف کے بزرگوں پر ان کی سیرت پر روشنی ڈالیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف، آستانہ عالیہ قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف، فیض بٹالہ شریف۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا اشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ آسمان میں کند بدر گاہت سید بدر نظر محی الدین، جسم جانم و نظر محی الدین۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم بہت ہی سادہ لکھوکھا مبارکباد کے مستحق ہیں۔ پیران پیر دستگیر غوث الثقلین محبوب سبحانی قطب ربانی شہباد لامکانی الحسنی والحسینی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سالانہ عرس مبارک جو اپنی قدسی اور قدیمی روایات کے عین مطابق اور اس سے نہایت اللہ کا شکر ہے لاکھوں کروڑوں برکتیں شہزادہ غوث الورا، نائب غوث الورا اور موجودہ سجادہ نشین حضور سید بدر محی الدین
قادری رضوانullah علیہ، آپ کی اولاد پاک اور آپ کے پوتے حضرت مولانا سید میاں الطاف محی الدین قادری رضوانullah علیہ، آپ کے سگے بھتیجے حضرت مولانا حضرت میاں سید فضیل احمد محی الدین کے بیٹے جناب ڈاکٹر سید مفضل محی الدین، آپ کی زیارت سے ہماری نگاہوں اور ہمارے قلوب کو جو سیرابی ہمارے دل اور قلوب سیراب ہو رہے ہیں، اللہ کا لاکھ شکر ہے۔ نہایت مختصر وقت ہے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سلسلہ، یہ گھرانہ اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ اس میں فیض حضرت سیدنا امام حسین حسن علیہ السلام کا بھی ہے، اس میں فیض حضرت امام حسین علیہ السلام کا ہی ہے۔ یہ اولاد غوث اعظم خالصتاً اپنے حسب کے اعتبار سے، اپنے نسب کے اعتبار سے دونوں طرف سے نجیب الطرفین سچی سچی اولاد ہیں غوث اعظم کی۔ اور ایسے سلسلے آج مادیت کے دور میں آج دنیا میں کام ہیں، سلسلے جھوٹے پیروں کی برمار ہے۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں غوث اعظم کی اولاد کے قدموں کے ساتھ وابستہ کیا۔ یہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کام ہے۔ آؤ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان محبوبیت اور اسی میں خانہ غوثیت میں چاہے خواجہ نقشبند ہوں جن کی نسبت غوث اعظم نے 150 سال پہلے فرما دیا، بخارا کی سرزمین پر ایک میرا بیٹا نقشبند پیدا ہوگا، میں اس کو ابھی عالم راہ میں ارواح میں اپنا فیض منتقل کر رہا ہوں۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جہاں کہیں بھی ولی تھے، 313 ولی عرب میں، عجم میں، سرمدید میں، دنیا میں، شمال سے جنوب تک، شرق سے غرب تک آپ نے جو اعلان فرمایا، قدمی حاضر ہی ادا رقبت کل ولی کی راہ۔ تمام اولیاء نے جہاں کہیں غار میں، مسجدوں کے حجروں میں مراقب تھے، تمام نے گردنیں جھکا لی، حتیٰ کہ خواجہ اجمیر معین الدین چشتی اجمیری اتنا جھکے، انہوں نے عرض کیا، یا اللہ حضور، یا غوث اعظم، آپ کا یہ قدم مبارک ہماری صرف گردن کاری نہیں ہے، بالا راسی وعینی ہمارے ساتھ اور ہماری آنکھوں پر۔ اور حضور غوث پاک کی بارگاہ میں خواجہ اجمیر اتنے ادب و احترام سے اور ہند کے بادشاہ قرار دیے جاتے ہیں۔ اسی میں خانہ خواجہ سوربت کے بانی شیخ شہاب الدین سوربت بھی، جنہوں نے 14 سال کی عمر میں اصول، فقہ، حدیث، منطق، فلسفہ، علم عبور کرتے، ان کے چچا حضرت نقیب سوربردی اکتساب فیض کے لیے بغداد شریف حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ حضور یہ میرا بھتیجا ہے، خواجہ سوربرد کے بانی شیخ شہاب الدین سوربردی، اس نے بڑے علوم پڑھے ہیں، دین پڑھا ہے، اصول فقہ حدیث۔ حضور غوث پاک نے 2-4 سوالات کیے، خواجہ شیخ شہاب الدین نے فوراً جواب دیے۔ حضور غوث اعظم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر خواجہ شیخ شہاب الدین سوربردی کے سینے پر غوث پاک نے اپنا دست مبارک رکھا، علم کی تختی خالی ہو گئی، سینہ خالی ہو گیا، فرمایا بیٹے اب جواب دے۔ حضور شیخ شہاب الدین سوربردیوں کے جو بانی ہیں عرض کرنے لگے، یا حضور غوث پاک اب تختی خالی ہو گئی، کچھ باقی نہیں رہا۔ پھر حضور غوث پاک نے ان کا دل پر توجہ
کی نگاہ وسیعت سے فیضان کو بھر دیا، وہی اسی بارگاہ غوث اعظم سے فیض پاتے ہیں۔ ہر ولی جو بھی آئے گا اور عرش السماء میں دھوبی کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی علماء دیوبند کے بہت بڑے اکابر عالم ہیں، اور سوال اشرف میں لکھتے ہیں کہ حضور غوث پاک کا دھوبی گھر سے حضور سے کے کپڑے آتے تھے، صاف کر دیتا اور وصال کر گیا، قبر میں گیا۔ نقیرین نے سوال کیے مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ اور کہنے لگا میں غوث اعظم کا گناہگار سا آدمی ہوں، غوث پاک کے کپڑے دھوتا تھا۔ دوسرا سوال کیا ما دینک، پھر اس نے جواب دیا دھوبی نے جو غوث پاک کے کپڑے دھونے والا، میں غوث پاک کے دھوبی ہوں، گناہگار سا آدمی ہوں۔ تیسرا کہہ دو جہاں کے بارے میں قبر میں ما کنت تقول فی حق حاضر وجود، یہ بددعا کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، واللیل علم نسرہ کے سینے والے علم کو پہچانتا ہے۔ اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی عشر السوالہ میں لکھتے ہیں اس کی نسبت اتنی اپنے پیر غوث اعظم سے مضبوط اور قوی تھی، ہزاروں من مٹی کے نیچے جا کر وہ اپنے مرشد کو نہیں بھولا اور مرشد ان کو نہیں بھولا۔ اسی لیے اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں اس کے جواب صحیح تھے۔ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں غوث پاک کا جو رب ہے میرا رب ہے، جو دین غوث اعظم کا میرا دین ہے، جو رسول پاک غوث اعظم کے وہ میرے رب ہے۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب حافظ محمد ذوالفقار صاحب، تشریف لاتے ہیں محترم المقام ڈاکٹر اسرار الحسنین قادری صاحب، آپ سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں اور بارگاہ غوث اعظم میں حضور غوث اعظم کی سیرت اور بزرگان قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف کی سیرت پر روشنی ڈالیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف، آستانہ علیہ قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ دیکھو میں نے بعض پر بعض کو کیسی فضیلت عطا فرمائی۔ انبیاء کرام کو پیدا فرمایا، مگر انبیاء کرام نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ اولیاء کرام کو پیدا فرمایا، اولیاء کرام میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ جس طرح نبی کو سب سے اعلیٰ اور اولیٰ پیدا فرمایا، اسی طرح آپ اللہ نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام عطا فرمایا جس طرح انبیاء کرام میں اللہ نے اپنے محبوب کو مقام عطا فرمایا۔ آج ان کا دن ہے جو توحید کی شمع ہے اور آخر الزمان خاتم المرسلین آپ کے محبوب فرزند ہیں، علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور 12 اماموں کی کمالات کے حامل ہیں، تو معمولی شخصیت نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے میرے پیدا ہونے سے ہی پہلے اپنے عرش کی مجھے زیارت کروائی، میرا نام اللہ نے غوث اعظم رکھا اور خزانے مجھے عطا فرمائے۔ بلکہ اسی بات پر آپ نے فرمایا، میرے نانا نے فرمایا واللہ یوتی انما انا قاسم واللہ یوتی، کہ اللہ نے خزانے پیدا فرمائے اور ان
खजानों को तकसीम करने के लिए मुझे मुकर्रर फरमाया। आपने फरमाया मेरे नाना जी वो खजाने मेरे हाथों से तकसीम फरमाते हैं। हजूर गौर पाक फरमाते हैं कि मेरे नाना जी जिनको कासम बनाकर भेजा गया, तकसीम करने वाला बनाकर भेजा गया, अल्लाह का करने वाला अल्लाह का करने वाला है और मैं तकसीम करने वाला हूँ। हजूर गौर पाक फरमाते हैं मेरे नाना जी मेरे हाथों से तकसीम फरमाते हैं। एक बात याद रखें और ज़हनों में रख लें और पेवस्त कर लें कि अंबिया कराम के मोजज़ात उनकी जिंदगी के हों या बादल विशाल हों, इसी तरह औलिया कराम उनकी करामात उनकी जिंदगी के दौरान हों या विशाल पा जाने के बाद उनका आगे आलमी इस्लाम ने जिन्होंने सबसे पहले इनकार किया वो खारिजी है। खारिजी ऐसा तबका पैदा हुआ जो इतना तौहीद परस्त था, नमाजों के पाबंद। आपने फरमाया तुमसे बेहतर नमाजें पढ़ेंगे, तुमसे बेहतर रोजे रखेंगे और तुमसे बेहतर कुरान पढ़ेंगे, मगर फरमाया हम में से नहीं होंगे। ये वो तबका इब्न माजा सरकार ने फरमाया ये जहन्नमी कुत्ते होंगे और उन जहन्नमी कुत्तों ने सबसे पहले औलिया कराम की इबादत मिसाल और अंबिया कराम की इबादत मिसाल मोजात और इनकी करामात का अगर इनकार किया तो वो खातिर। आप कोई बात करें, कोई बात करने की जरूरत नहीं। अगर वो मुनकर है तो यार ये तो अकीदे खारजियों के हैं और खारजियों के बारे में सरकार ने फरमाया कि वो जहन्नमी कुत्ते हैं। हजूर सिद्दीक़ गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु आपका मकाम इमाम जलवी शानुल औलिया तहकीकुल औलिया फी शान सुल्तानुल असफिया में आप तारीफ फरमाते हैं कि वशम्स बद्दुहा वल्क़मर इज़ा तलाहा। अल्लाह कुरान में कह रहे कसम मुझे सूरज की और कसम मुझे चांद की, कसम मुझे सूरज की बद्दुहा जो ऊपर को बुलंद हुआ, वल्क़मर इज़ा तलाहा और उस चांद की कसम जो उसके पीछे आया, वल्लैल और कसम ये सैर जब वो सैर के लिए आए वो फरमाते मुझे बताओ कि एक तो नबी थे दूसरा कौन। हम जो शहबाज लामकानी कहते हैं कभी इसकी तहकीक भी पेश किया करें कि हम गौस पाक को शहबाज लामकानी कहते हैं। लामकान पर तो सिर्फ हमारे आका करीम आए, ना कोई नबी ये दावा कर सका, ना कोई साहबी ये दावा कर सका, ना कोई गौस कुतुब ये दावा कर सका। ये दावा है तो मेरे गौसे आजम का दावा। आपने फरमाया इमाम जलवी लिखते हैं सूरत तो रोज तलू होता है और बुलंद होता है, चांद तो वो है जो रोज तलू होता है, कभी हलाल हो कभी बदल हो तलू होता है। और वल्लैल और कसम रात की, रात तो हर दिन आती है, वही सैर उसके पीछे जो सैर के लिए आए और मैं के जब नबी करीम रऊफ रहीम आप बुराक पर सवार होने लगे मेराज की रात, तो वो रात शौकी में बुलंद हुआ तो हजूर गौस पाक ने अपने कंधे मुबारक आपके कदमों में रखे और जब अर्श पर सवार होने लगे जाने लगे तो तवफ़्फ़ुक़ फरमाया अर्श बुलंद था, आपने अपने कंधे अपने नाना जी के कदमों में रखे और अर्श पर सवार करा। आप फरमाते हैं वो कहते कि वो रफ क्या थी, सिदरतुल मुंतहा पर जबरील रह गए, मगर आप फरमाते हैं वो रफ मेरे कदम थे जिन पर कदम रख के अल्लाह की बारगाह में पहुंचे। ये
कदम है, ये आपके कंधे। इसी मौके पर आपने फरमाया मेरे बेटे अब्दुल कादर, मेरे कदम तेरी गर्दन पर है और तेरे कदम तमाम जहानों के औलिया के कंधों पर और गर्दन पर है। इस मौके पर आपने फरमाया अल्लाह अकबर। इतना मकाम एक और आयत मुबारका में बस सबसे बल पत्रे दो की कसम और एक की कसम, बस शब्द दो पत्रे एक की कसम, सर दो की कसम, एक की कसम और रात की कसम, जिस रात वो शहर को आए। वो दूसरी आयत जो मैंने पहले पढ़ी, तर्जुमा मैंने इसका किया कि दो की कसम। वो दो कौन थे? नबी करीम और हजूर सैयदना गौसे आज़म। और वो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदमों पर कदम रखे तो वो एक हो गया। और फिर एक की कसम जब वो एक हो गए, इसी पर हजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हो, आप फरमाते हाजा वजूद जद्दी ला वजूद अब्दुल कादर, ये वजूद अब्दुल कादर का वजूद नहीं है, ये वजूद तो मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। ये जुदा है ही नहीं, ये जुदा है ही नहीं। जब यहाँ इतना मकाम हो, वो मीर मोहम्मद, वो मीर मुहियुद्दीन, वो मीर का वो ताज जो नबी को अल्लाह ने पहनाया, वही तो मुहियुद्दीन को मीर में पहनाया। वही मकाम अता फरमा, ये मकाम है। फिर उनकी औलाद मुबारका का क्या मकाम होगा, जिनकी औलाद में हजरत अब्दुल फराज सैयद मोहम्मद फाजुद्दीन। मैं इसी पर बात अगर वसीयत पर करूं, वो तो समुद्र है, खत्म नहीं हो सकता। और ये याद रखे, इस पर खुलासतुल मुफ़ाखर में इमाम याफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि सारे जहानों फूलों को कागज बना दिया जाए और उनकी कलमें बनाई जाए दर्शों की, और हजूर गौस पाक के मनाक़िब लिखे जाए। ये तो खत्म हो सकते हैं मगर आपके फज़ाइल खत्म नहीं हो। ये याद है, आपका फज़ाइल समुंदर है। और ये मैं यहाँ अर्ज कर दूं हजूर के कदमों पर हाथ रखकर कि खुदा की कसम हजूर गौस पाक का मकाम गौस और कुतुब की अलावा कोई नहीं जानता। वो कहना मैंने बड़ा मुताला कर लिया और मैंने आपको पा लिया, तब तक जिनका वजूद उनके नाना का वजूद हो, और नाना जी अबू बकर को बता दे, अबू बकर तुम बात पर मत गुमान करना कि मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को पहचान लिया। खुदा की कसम मेरे रब के सिवा मुझे किसी ने नहीं पहचाना। फिर ये बहुत आपके जो मौजूद हैं, करामात हैं, वो तो अंबिया कराम की मौजूद की मिसला है। बल्कि एक किताब में उन्होंने अंबिया कराम के मौजूद और उनकी ममाशत हजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी करामात आपने यार मुर्दों को जिंदा कर दी, कोई यार बड़ी कमाल वाली बात है। हजूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते उम्मती कामिया बनी इस्राईल, मेरे उम्मत का जो आलम है वो बड़ी इस्राईल के नबी की मिसाल है। मुझे बताओ गौसे आज़म से बढ़कर कौन आलम है? और यहाँ बात इल्म लदुनी की हो रही है, जारी इल्म की बात भी नहीं हो रही। मेरी उम्मत का आलम बनी इस्राईल की नबी की मिसाल है। बनी इस्राईल का नबी तो ये कह रहा है उबरिल अकमहा वल अबरसा वो ये मौत मैं अंधों का बीना करता हूँ,
زندہ کرتا ہوں. یہ بنی اسرائیل کہ نبی کا دعویٰ ہے, قرآن اس پر شاہد ہے. نبی کیا فرماتے ہیں؟ میرے تو امت کا عالم بنی اسرائیل کی انبیاء کی مثل ہے. پھر ہوش پا کر جب اگر مردے زندے کر دیے تو یہ کون سی قرآن و حدیث کا انکار ہو گیا؟ قطعاً نہیں, کبھی نہیں. حضور ہوش پاک رضی اللہ عنہ ہو اس زندگی میں آپ نے آپ کی روحانیت جو دنیا سے چلے گئے ان کے ساتھ تشرفات کے واقعات کو اگر پڑھا جائے بندہ حیران ہو جاتا ہے. دنیا میں تو کرامات ہوتی ہیں لیکن جو دنیا سے چلے گئے ہیں, اس لیے آپ نے فرمایا کوئی ولی ایسا نہیں, کوئی نبی ایسا نہیں جو زندہ ہو تو جسموں کے ساتھ میری مجلس میں آیا ہو, اور اگر دنیا سے جا چکا ہو تو روحانی اعتبار سے میری محفل میں آیا ہو. یہ انہی کی اولاد ہے. اور ہم خوش قسمت, اس طرح حضرت علامہ صاحب فرما رہے تھے, ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ کی محفل میں آپ نے فرمایا وہ لڑکے تم نے 1000 سال سفر کرنا پڑے, سفر کر کے آ میری مجلس میں بیٹھ. اس مجلس میں ولایت ہے, اس مجلس میں درجات ہے, اس مجلس میں ولایت کی خدمتیں اترتی ہے. یہ معمولی مجلس نہیں جس میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اور ہمارے بھائی بزرگ بچے شامل ہیں. یہ کوئی معمولی میں صرف مجلس کے فضائل بیان کروں خدا کو بہت وقت لگ جائے گا, لیکن میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہوں اور 18 پارے حفظ کر کے دنیا میں تشریف لائے, جو ابھی ماں کی گود میں ہوں وہ چاند کے طلوع ہونے جنات طلوع ہونے کی خبر دے جن پر شریعت کا اطلاق ہی نہیں ہے. ایک شیر خان پر کیا شریعت کا اطلاق ہوتا ہے؟ ابھی ماں کی گود میں ہے, دنیا پوچھنے کے لیے آتی ہے کہ چاند طلوع ہوا ہے یا نہیں. ماں فرماتی ہے جب سے عبدالقادر پیدا ہوئے ہیں ماہ رمضان میں شیر دن کے وقت نہیں پیتے ہیں. اور جن کی گٹی میں شریعت ہو, امام حسین دین نست حسین دین پڑاس حسین وہ دین ہے, مگر ان کے دین کو زندہ کرنے والے وہی صحیح ہیں جن کی اولاد مبارکہ کے ساتھ ہماری نسبت ہے. حضور فاضل الدین رضوان اللہ تعالیٰ جب حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آپ کو لیوائے یا جھنڈا فاضلیت کا جھنڈا عطا فرمایا, ساتھ فرمایا بیٹے جو تیرے اس جھنڈے کے نیچے آ جائے گا وہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ امان پائے گا. میں آپ سے عرض کر دوں پریشان وہی ہے, بیمار وہی ہے, لاچار وہی ہے جو اس ڈر سے دور ہوئے ہیں, جو اس جھنڈے کے نیچے آ جائے, اب بھی آ جائے, اس جھنڈے کے نیچے آ جائے. اس دنیا میں بھی امان پائیں گے, آخرت میں بھی امان پائیں گے. مختصر باتیں بہت ہیں جس کے لیے بہت وقت چاہیے, لیکن ہم اختصار مختصرین سے بھی ترین کرتا چلا جاتا ہوں. آپ نے ایک دستور العمل عطا فرمایا. حضور سیدنا فاضل الدین رضوان اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے خاندان میں سجادہ نشینی کا آپ کی کتاب خیرات القادر اٹھائیں اور بدھ کے روز کا وظیفہ پڑھیں اور اس وظیفے کی آخری سطور کو پڑھیں. آپ نے لکھا ورزقنی رزقا حلال کثیرا ولدا صالحا عالما عاملا کبیرا فرزند کبیر کی آپ نے ایک دستور العمل کہ
क़यामत तक के लिए जारी फरमा दिया। क़रातुल क़दर शहादत पढ़ अपने दस्तूर और अमल अता फरमाया। 404 से उसी दस्तूर और अमल पर अमल हो रहा है कि फर्जंद कबीर, फर्जंद अकबर, वो सजादा नशीन, उसके अलावा कोई दावा करे मत कबूल करे। आप हजूर खादिमुद्दीन रिजवानुल्लाह अलैह की तालीमात की तरफ आए और हकीकत में जिसने भी दावा किया इसके अलावा आपके जो ऐद करता शरीयत का वाबद है, जिसने भी उनको तोड़ा वो बलैत से गिर गए, खत्म, दुनियावी एतबार से भी उनकी तनजरी हो। इसलिए इसको इस बात को प्रमोट करने की जरूरत है कि फर्जंद अकबर ये नजरिया है जिस पर आप हमेशा कायम रहे और आपकी करामात इसी तरह मैंने एक मजमून लिखा कि हजूर गौस पाक रज़ियल्लाहु की करामात और आपकी औलाद मुबारका में आपके गोशा जिगर हजूर फाज़िलुद्दीन रिज़वानुल्लाह अलैह आपकी करामात में ममाशलत क्या है, कहाँ कहाँ ममाशलत है। जब अंधाया फरमाया मेरे इस दर से, मेरे इस दरवाजे से मिट्टी उठा, अपनी आंखों में डाल तो भी ना हो जाएगा। ये लंबा मौजू है लेकिन मैं मुख्तसर चंद एक बातें कर रहा हूँ। आपके 5वें सजादा नशीन जब सिदरा अहमद शाह रिज़वानुल्लाह अलैह जब गुजरात के लोगों ने वो दरियाए जनाब जो है वो ठा लगा रहा था, हजारों एकड़ जमीन पानी के अंदर फंस गई, बेआबाद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, लोग बेजमीन हो गए, बटाला शरीफ हाजिर हुए, हमारा ये हाल, हम मारे गए, हाल हो गए। आपको फरमाया मैं खुद आऊंगा, खुद तशरीफ लाए, अपने खातों पे आओ। मुरीदीन को कहा कश्ती लाई जाए, उन्होंने अर्ज़ किया हजूर पानी की बहुत रफ्तार है, पानी की इतनी तेज रफ्तार है कि कश्ती संभाली नहीं जाएगी, आपने कश्ती लाओ। जब कश्ती लाई आपने दरमियान में मुसल्ला बिछा के आप बैठ गए, खादों को 2 खादों चप्पू लगाने वाले एक खादों को कहा, आपको क्या कहा, फरमाने लगे मेरे जद्दी अमियात मुकाबू कशीदा गौशिया फल अलकीतु शर्री भी बिहार लसरम और भी कमाली। ये शेर पढ़ो, हजूर गौस पाक ने फरमाया कि अगर मैं अपना राह समुद्र पर डाल दूं तो समुद्र के पानी भी खुश हो जाए। तो फिर बुरी हुआ आज वहाँ जाके देखे हुजरा शरीफ कुल्लोबाल में वो बगीचा देखे, वो हुजरा शरीफ की ज़ियारत करे जहाँ ये करामत का सदूर हुआ। दरिया ने अपना रास्ता ही बदल लिया, बल्कि उसी वक्त पानी जमीन में इस तरह गया जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम का पानी तंदूर से उबला था, उसी तरह पानी वापस जमीन में चल गया। आप पानी में गए, चलकर रेत पर वापस आए। ये करामात है, ये गौस पाक की औलाद, ये औलाद मुबारका जिनका दामन हमारे हाथों में है। अल्लाह के लिए हमारा ये अकीदा मजबूत रहे, इनके साथ मोहब्बत मजबूत रहे। वो जो आपने दस्तूर और अमल दिया उसी पर अंजुमन अमल होता चला आया। बाकी हालात कुछ डिटेल का बयान करने की जरूरत नहीं। बात ये है कि हम अपने आप को व्यवस्था करें। बहुत वक्त मैंने ले लिया और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि जोश खिताबत में बात मौका ही ऐसा था कि क्या करें, मजबूर है, अभी कुछ भी नहीं बयान किया, मजबूर है। बाखुदाना وسلم عليه